والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وأهل بيته وإتراته الطاهرين وأصحابه الكريم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلندی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن. ببر ای جان مشتاقم درا جاں فدائے روزائے خیر البشر کن. مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن. مشرف گرچ شد جامی زرت فش خدایا ای کرم بارے دیگر کن. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ اپنے نبی نال مخاطب ہے اور اپنے نبی نو اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور ان قریب تہاڈا رب تانوں اینا عطا کر چھڈے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ہوں اپنا رب جڑا ہے، رب اپنے نبی نو مخاطب کر کے آخ رہا ہے کہ سونیا تینوں اینا عطا کر چھڈا گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس آیت نو سمجھن واسطے سانو کچھ چیزاں نو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس آیت تو پیچھے جڑیاں آیتاں نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس تو اگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. شور بند کر دیو برائے کرم، تھوڑا ٹائم لے لا میں لیکن شور نہ کرو. بابا جی بیٹھ جاؤ. اچھا نا، خاص طور پہ میں تواڈے اگے ریکویسٹ کر رہا، خیال تساں میرے حال رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں ویکھنا. قرآن دی گل ہے سمجھ تاں ہونی ہے جے تساں دھیان میرے حال رکھنا ہے. جے دھیان اگے اگے ہویا تو گل دی سمجھ کو نہیں آنی. اللہ رب العزت نے جدو یہ آیت جڑی ہے سورت ہے باقاعدہ پوری اے جدو نازل کیتی، اس دا جو شان نزول ہے وہ ہے کہ جدو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا، اللہ دا پیغام لوگوں پہنچایا اور اللہ دے حکم نال اعلان کیتا نبوت دا. آکھیا اللہ ایک کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اولے ہن جڑے لوگ بتاں مندے سن انہاں دے ڈھڈاں پیڑ شروع ہو گئی. ایک ہی ہو گیا، اسی تے انہیں رب بنائے سن، ساڈے تے بڑے مختلف رب سن. کسے کول پتر منگدے سن، کسے کول جائیداد منگدے سن، تے محمد آندا رب ہی ایک ہے. اسی تے اپنے رب آپ بنائے سن، بت بنائے سن. تو محمد آندا رب تے وہ جڑا دسدا ہی نہیں. ایک ہی ہو گیا، ساڈے تے دین تے ڈاکا پی گیا. جدو یہ معاملہ بنیا، کیونکہ اللہ اپنے نبی نو وحی کر بھیجدے سن، جدو اللہ وحی بھیجدا سی حضور علیہ السلام تے وہ فرماندے سن جو اللہ دا حکم ہوندا سی، انہوں تو گل ہی کوئی نہیں. تو وچوں کچھ عرصے آستے حضور تے وحی آنا بند ہو، کچھ دن حضور تے وحی نہ آئی. جدو وحی نہ آئی، جڑے وہ کافر سن، جڑے حضور نال بغض رکھدے سن، نفرت رکھدے سن، لمحہ با لمحہ حضور نو تکلیفاں پہنچاندے سن. جتھے بھی وہ تکلیف حضور نو پہنچا سکتے سن وہ کسر نہ چھڑ دے. وہ ایک عورت سی، حضور رستے جڑے تو گزرتے سن اتھے
کوڑا اندے کو ہوندا سی حضور تے سٹ چھڑدی ہے راہ سٹ چھڑدی ہے تکلیف پہنچانا حضور نو گوشت تحفے دینا وے زہر پا کے دے چھڑنی تکلیف پہنچانا حضور طائف گئے پتھراں نال استقبال کیتا گیا سردار انبیاء طائف جا رہے ہیں اور لوگ پتھر مار رہے ہیں بچے پتھر مار رہے ہیں یہ تکلیف آتی جدو یہ تکلیف دیتیاں کفار نے تو انہوں دا کوئی چارہ نہ چلدا پیا جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی آنا بند ہو گئی انہاں آکھیا ہور نہیں تے حضور نو تکلیف پہنچائی جائے انہوں نے کی کیتا گلاں بنن لگ پے محمد دا رب محمد نو چھڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی نو چھڑ دیتا ہے مختلف لوگ مختلف گلاں ام جمیل ابو لہب دی بیوی جڑی سی ہن اللہ رب العزت نے قرآن مجید وچ ابو لہب دا بھی ذکر کیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اللہ نے قرآن وچ اوندا بھی بیان کیتا ہے کہ ہاں بھئی اون دی کی کیٹاگری ہے تو اللہ رب العزت نے جدو ابو لہب دا بیان کیتا جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے چند دن وہی نہ آئی انہاں کفار نے کی کیتا انہاں کہا محمد دا مذاق اڑائی ام جمیل بھجدی گئی حضور کو محمد ہن رب کی دے تہاڈا نعوذ باللہ تہاڈا رب کی دے تہاڈا رب تے تھون چھڈ گیا یہ گل نو ذہن وچ رکھنا ہے کہ اصل وجہ کی آئی اور نبی نال اللہ نو محبت کس قسم دی آئی اور کس شدت دی آئی کہ اللہ نے پھر جواب دیتا کدی تسی نیڑے آ جاؤ نا سپیکر نال صحیح تو سمجھ آ رہی ہے نیڑے آ جاؤ تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جاؤ تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جاؤ اگے ہو جاؤ اصل ہوا نال نا سپیکر جو آواز تو نہیں صحیح آئے آواز تھوڑی کھول دو اچھا انہوں نے سوچیا کہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف پہنچانے ہیں ام جمیل گئی حضور کو آندی محمد ہن تیرا رب کدے بڑے دعوے کردا سائیں سانو آندا سائیں تسی کافر ہو مشرک ہو تسی تے دوزخ وچ جاؤ گے ہن تیرا رب نظر نہیں آوندا اگے بڑیاں آیتاں نازل تیرے تے ہوئیاں بڑا کچھ نازل ہویا ہن کدے گیا تیرا رب تیرے رب لگدا ہے تیرے نال رینج ہو گیا تینوں چھڑ دیتا ہے جدو یہ گل کیتی ہن ایندا بھی جواب حضور دی ذات نے نہیں دیتا جواب اللہ رب العزت نے دیتا اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے نبی نو آخ والضحیٰ واللیل اذا سجا جدو بھی کسے دا کوئی یار سنگی رینج ہو جاوے تے پہلے او قسم نال ان تسلی دیندا ہے کہ یار میں تے تیرے نال رینج ہوئی نہیں تینوں کسے غلط آکھیا اللہ انہوں اپنے یار نو تسلی دے رہے والضحیٰ واو قسمی آگئی والضحیٰ واللیل اذا سجا اللہ نے انہیں دو قسمہ چاہیے ان دے بارے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماندے وہ انہوں نے والضحیٰ تو مراد اللہ قسم اٹھا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری پاکی دی اللہ آخر ہے والضحیٰ قسم ہے میرے نبی دے ظاہر دی جڑا پاک ہے واللیل اذا سجا اور قسم ہے میرے نبی دے باطن دی جڑا پاک ہے اور دو قسمہ اللہ نے اٹھائیاں نے اچھا قسم ہمیشہ معتبر چیز دی اٹھائی جاتی ہے آئی تئی تسی بھی ایسے علاقے چراندے ہو اس معاشرے دے حصہ ہو اے دسو کدی بھی کسی دی کوئی چوری ہو جائے کدی کسی بندے موبائل دی قسم چاہیے کار دی قسم کار 20 لاکھ دی بندہ یا 30 لاکھ دی نمی لے آوے تے ایک بندہ اندے بوئے تے آ جاوے یار میری ڈاگ جیڑی ہے مجھ ہے تو کھلوائی ہے تے کدی کسی بندے نے سن دیاں ویکھیا جے کہ اس آکھیا ہوئے کہ ہاں یار میں 30 لاکھ دی کار لئی ہے آ میں اندے تے ہاتھ رکھ کے تیری قسم دینا کیوں کیونکہ وہ معتبر نہیں باویں 30 لاکھ دی ہے تو ہمیشہ قسم معتبر چیز دی احترام دے لائق چیز دی اٹھائی جاندی ہے ان دا مطلب ہے نبی دا پاک ہونا اللہ اس تے احترام دے لائق ہے نبی دا ظاہر بھی پاک آکھیا والضحیٰ قسم ہے نبی دے ظاہر دی واللیل اذا سجا اور قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے باطن دی جڑا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے یعنی نبی دا ظاہر جڑا پاک ہے باطن جڑا پاک ہے وہ اللہ نو اس قدر احترام دے لائق رکھیا کہ اللہ نے ان دی قسم چاہ چھڑی اچھا اللہ نے قسم اٹھائی والضحیٰ
واللیل اذا سجا، اگے آکھیا ما ودعک ربک وما قلی، سونے نہ تیرے رب تینوں چھڈیا نہ تیرے نال رنج ہویا۔ اچھا ہن کفار کی آندے ہے؟ وہ آندے ہے نبی نو محمد نو تے اندے رب نے چھڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نو اندے رب نے چھوڑ دیتا ہے، چھڑ دیتا ہے، وہی نہیں آ رہی۔ جدو ایک گل کیتی اس وقت اللہ نے پھر اپنا پیغام بھیجیا، پہلے قسم اٹھائی، آکھیا ودھا، نبی تیرے ظاہر دی قسم جڑا پاک ہے جڑا طیب ہے، واللیل اذا سجا تیرے باطن دی قسم جڑا پاک ہے طیب ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب تے نہ تینوں چھڈیا نہ تیرے نال رنج ہویا ہے۔ اچھا نہ چھڈیا نہ رنج ہویا، اچھا اللہ نے پہلے قسم اٹھائی، خالی گل نہیں آ چھڈی ما ودعک ربک وما قلی، پہلے قسماں اٹھائیاں، پہلے یقین دیوایا، آکھیا سونیا قسم ہے تیرے ظاہر دی تیرے باطن دی، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تینوں میں چھڈیا نہ تیرے رب تینوں چھڈیا نہ تیرے نال رنج ہویا۔ اچھا ایتھے جواب دے چھڈیا، اگو کی فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے تے پچھلیاں گلاں رہ گئیاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے سونیا جڑا تیرا وقت گزر گیا، تیرا آن والا وقت تیرے گزرے ہوئے وقت تو بھی اچھا ہوئے گا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تہاڈا آن والا وقت گزرے ہوئے تو بھی بہتر ہوئے گا، بہترین ہوئے گا۔ دیکھ لو اس ٹائم قلیل مسلمان، تھوڑے جا مسلمان، کوئی جی زیادہ تعداد نہیں، تھوڑے جا مسلمان نے، اور اللہ فرما رہا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا جو وقت گزر گیا تیرا آن والا وقت گزرے ہوئے تو بہتر ہوئے گا۔ اللہ پہلے دس رہا، پہلے اپنے نبی دس رہا کہ یہ تو گلاں کرتے ہیں نا کہ میں تینوں چھڑ دیتا ہے، یہ تو یہ گلاں کرتے ہیں، سونیا تینوں چھڑ بھی نہیں سکتا، تیرے نال رنج بھی نہیں ہویا، تے جو آن والا وقت ہے وہ گزرے ہوئے وقت تو بہتر ہوئے گا، آن والا وقت بہتر کر دیا۔ اگے پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا ان قریب تیرا رب تینوں اینا عطا کر چھڑے گا، اینا دے چھڑے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تہاڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا اور تہاڈا رب اینا عطا کر دے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا ہن اللہ رضا کندی چاہندا ہے؟ اپنے نبی دی۔ اللہ نو کندی رضا مقصود ہے؟ اپنے پیغمبر دی، اپنے نبی دی۔ اللہ فرما رہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا ہن اتنے اللہ نے جواب بھی دیتا، اپنے نبی نے خوشخبری بھی دیتی۔ پہلے دو قسمیں اللہ نے اٹھائیاں، یقین دوایا، اپنی گل پختگی پیدا کی، اللہ کی گل اگے ہی پختہ ہے، لیکن یہ محبت مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے پھر پختہ کی گل۔ اللہ کی گل تو زیادہ پختہ کسی کی گل ہے؟ سب تو زیادہ پختہ گل اللہ دی ایک گل پختہ، اتو پھر اللہ نے قسماں اٹھائیاں، قسماں اٹھا کے آخیا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نہ تینوں چھڈے نہ تیرے نال رنج ہوئے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تہاڈا آن والا وقت گزرے ہوئے تو بہتر ہوئے گا۔ پھر اگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تہاڈا رب تانوں اتنا عطا کرے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا ہن اللہ نو اپنے نبی نو راضی کرنا ہے، اللہ نے کہ میرا نبی میرے نال راضی ہو جائے، فترضیٰ تانوں راضی کرنا مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اللہ دی خوشنودی ہے کہ نبی راضی ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راضی۔ میں تو دیکھنا ہے نا، ایک بندے نے آخیا یار تو راضی ہے، وہ آندا نہیں، انہیں کو پوچھا جائے ہاں بھائی راضی کنج ہونا ہے تو؟ میں تینوں راضی کرنا چاہنا، میرا مقصد تینوں خوش رکھنا ہے۔ پھر اگلے کو پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو خوش کیوں؟ ایک بندہ ایک نو آندا یار میرا مقصد ہے کہ میں تینوں راضی کرنا ہے، تے جدو اگلا آکھے کہ ٹھیک ہے مینوں راضی تے تیرا کرنا مقصد ہے، پھر اس پوچھنا نہیں کہ یار تو راضی ہوندا کنج ہے؟ ہن اللہ تے آکھ رہا ہے کہ میں اینا عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے۔ ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی کنج ہے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دعا کرن اللہم امتی امتی وبقا، میرے ربا میری امت۔ اچھا اللہ دے نبی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت دی آخرت دی پئی ہے، یا الہی میری امت انہاں دا کی بنے گا، انہاں دا کی بنے گا کل؟
اللہ نے جبرائیل نو گلیا جا میرے محبوب نو آپ کیوں پریشان جی میں راضی ہوئے گا ہوں جی راضی کراں. دیکھو تمام انبیاء تقریباً سارے نے دعاواں کیتیاں اللہ کے بچوں ایک ادھی دعا تواڈے اگے عرض کراں گا. غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک دعا کیتی ہے, حضرت عیسیٰ بھی کیتی. تو حضرت ابراہیم نے دعا کیتی فمن تبعنی فإنہ منی, آکھیا ربا جڑے نیک نے چنگے نے میرے اطاعت کرتے نے جو میں حکم دینا انہاں نے مندے نے او میرے. جڑے نیک نے وہ کندے دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. فمن تبعنی فإنہ منی, جڑے میرے تابعہ دار نے وہ میرے, اور جڑے میرے تابعہ دار نہیں میرے تو بھٹک گئے نے یا الہی وہ تیرے حوالے, دل کری بخش چھڈی دل کری پھد لیں. اے ہن ایک نبی دی دعا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آکھیا یا الہی الطالحون علی والصالحون اللہ, یا الہی جو نیک نے وہ تیرے کھاتے, جو گناہگار نے وہ میرے کھاتے. الطالحون علی گناہگار میرے حوالے کر دے, والصالحون اللہ اور جڑے نیک نے وہ اللہ دے حوالے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اپنی امت دی بخشش. نبی راضی کہیں ہوندا ہے اپنی امت دی بخشش. اللہ کہیں راضی ہوندا ہے اپنے نبی دی رضا. اچھا اللہ نو رضا کی چاہیے اچھا بولو نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی چاہیے, رضا چاہیے کہ میرا نبی راضی ہو جائے. نبی راضی ہوندے نے جدوں انہاں دی امت بخشی جائے. امت بخشی ہوئے گی نبی راضی ہوئے گا, اور نبی راضی ہو جائے گا تو اللہ دا مقصد ہی نبی نو راضی کرنا کہ میرا نبی راضی ہو جائے, میرا نبی خوش ہو جائے. نبی خوش ہوتا ہے میری امت جڑی ہے نا ان دی بخشش ہو جائے. لیکن امت کیویں خوش ہوتی ہے؟ امت کیڑے پاسے خوش ہوتی ہے؟ کیا امت نبی دی رضا وچ خوش ہے؟ کیا امت نبی دے احکامات تے خوش ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے اپنے ہمسائے دا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ایک دن آپ نے ایک دمبا ذبح کیتا, ذبح کر کے باہر نکل گئے. تھوڑی دیر بعد گھر آئے اور گھر آ کے پوچھتے ہیں اپنے بیوی بچیاں تو, ہاں بھائی یہ دسو جیڑا میں دمبا ذبح کیتا ان دا گوشت بنا کے جیڑا میرا گواڈی یہودی ہے انہوں حصہ گلیا جے. سارے چپ. آپ پھر پوچھا اچھا یارو گواڈی آ یہودی انہیں حصہ گلیا جے, پھر چپ. جب پھر پوچھا نا کہ کوئی بولیا نہیں تو آپ کو سمجھ لگ گئی کہ حصہ انہیں گواڈیاں کوئی نہیں گلیا. آپ فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو گواڈیاں دے حق دستے ہویا انج سنیا کہ مینوں لگا کہ کیویں گواڈی نو گواڈی دا وارث بنا چھڈن گے, تسی گواڈیاں نے حصہ ضرور دیتا کرو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گواڈیاں دا بھی حق دسے, ہمسایاں دے حقوق بھی دسے. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ساڈی رضا وچ خوش نے, ساڈی بخشش وچ خوش نے, سانوں اوکھیا نہیں ویکھ سکدے. کیا اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے احکامات تے چلدے پئے؟ لد چلو نبی نال خوش, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشی ہو اللہ دی خوشی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش, نہ دی امت دی بخشش ہو جائے. امت کی چاہ رہی جیڑے رستے تے اللہ نے لایا, نبی نے لایا, کیا امت اس رستے تے چلدی پئی یا بھٹک گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آکھیا ہمسائے دا حق نہ کھویا ہے, چوری نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے میں اندے بھی ہاتھ کٹ دیاں گا. ساڈے نبی تے انہیں انصاف پسند سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت آ گیا, جدو آخری وقت سی ظاہری طور تے اس دنیا تو رخصت فرمان دا وقت آیا اور بیمار سن. آپ بیماری دی حالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر مسجد تشریف لائے, صحابہ بیٹھے, حضور آئے, صحابہ ویکھ کے کھلو گئے کہ حضور تے انہیں بیماری دی حالت میں اٹھ کے آ گئے, اور بیمار آخری وقت سی اور بہت زیادہ بیمار سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت مرض پیغمبر خدا تشریف لے آئے. صحابہ اٹھ کھلوتے, اللہ دے نبی انی بیماری چ آ گئے. آخیا یا رسول اللہ کیویں آن ہویا, تسی بڑے مرض مبتلا ہو, بیمار ہو, تسی کیویں تشریف لے آئے؟
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخیا میں تواڈے کولوں اپنا حق معاف کرانا، اپنا حق معاف کرانا ہے۔ سردار انبیاء پہ آندے نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندا ہے محمد میں اگر تینوں نہ بنانا ہوندا نا، نہ آسمان بنیندا نہ زمین بنیندا، نہ چرند پیدا کردا نہ پرند پیدا کردا، لو لا کلواز ہر تو ربوبیہ، اے محمد اگر تینوں نہ بنانا ہوندا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ سردار انبیاء آپ آگے صحابہ کو آخیا اپنا حق معاف کرانا ہے۔ صحابہ کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ساڈے تے تہاڈا کی، ساڈا تہاڈے تے کی حق، تہاڈے حق ہی ساڈے تے نے، اسی کون ہاں، ساڈا کوئی تہاڈے تے حق نہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا نہیں، پھر بھی کسے دا اگر میرے تے حق ہے تے میں وہ معاف کرن واسطے آیا، اگر کسے دا حق ہے یا مینوں معاف کر چھڈے یا اپنا بدلہ لے لوے۔ جدو فرمایا نا دوجی باری تے ایک صحابی اٹھ بیٹھے، آخیا اے انصاف ویکھو اپنے نبی دا، اپنے پیغمبر دا انصاف ویکھو، پیغمبر تو وڈی ذات کیندی ہے، اج کوئی ماڑا ہوئے تے اسی ہن دبوچ لینے آنے یار کوئی گل نہیں، وڈیاں واسطے انصاف ہے ماڑیاں واسطے انصاف نہیں۔ اسلام ہے تربیت نہیں کیتی، میرے نبی نے پہلے اپنی بیٹی جنہوں فرمایا کہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ، فاطمہ بدا تم منی، فرمایا میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ، اور فرما رہے اگر میری بیٹی بھی چوری کرے میں اندے بھی ہاتھ قلم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آخیا کسے ال میرا حق ہے، اگر کسے دا میرے تے حق ہے تو میں وہ معاف کرانا واسطے۔ صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ ساڈا کی تواڈے تے حق ہے، ساڈا تواڈے تے کوئی حق نہیں، تواڈے حق ہی ساڈے تے، اسی کون ہاں؟ ایک صحابی اٹھ بیٹھے، آخیا یا رسول اللہ میرا حق تو آتے ہے۔ حضور فرمایا بول کی تیرا حق ہے؟ آخیا یا رسول اللہ ایک دن تانوں میں گھوڑے تے بٹھان لگا سا، تواڈے ہاتھ چ چھڑی آئی، وہ سوٹی میری کنڈ تے لگی آئی، اے میرا حق ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سوٹی لبو، وہ سوٹی لب کے لیاؤ اور اینوں دیو، اے وہ اپنا حق لے لے۔ فرمایا لیاؤ سوٹی، وہ چھڑی دا پتہ کیتا گیا، پتہ لگا وہ سوٹی سیدہ فاطمہ دے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ لگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر، پیغام بھیجیا۔ اچھا صحابہ رون لگ پے، آکھیا وہ صحابی دا نام سی اکاشا، آکھیا اکاشا ایڈی زیادتی نہ کر، حضور بیماری دی حالت وچ نے، بیمار نے، مرض وچ مبتلا نے، اینی تکلیف تے نہ دے پیغمبر خدا نو، وہ کوئی تو جائیداد اندے بدلے چ لینی ہے، پیسہ لینا ہے ساتھو لے لے، بدلہ لینی ساتھو لے لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری سے تکلیف نہ دے۔ لیکن میرے نبی نے غصہ نہیں کیتا، اے نہیں آکھے تو کون ہونا ہے میرے کو ایک سوٹی دا بدلہ لے رہے ہیں جیڑی میں سوٹی تیری کانڈ چ ماری سی۔ میرے نبی نے فرمایا سوٹی لب کے لیا، پتہ لگا سیدہ فاطمہ دے گھر، گھروں پتہ کرن گئے، سیدہ فاطمہ پوچھا کی کرنی اس چھڑی، دسیا کہ باہر اکاشا آندا ہے کہ میں اپنا بدلہ لینا، میں اپنا حق لینا ہے۔ حضور پوچھے کسے دا کوئی میرے تے حق تے نہیں، تے اس آکھیا میرا حق ہے، حضور فرمایا سوٹی لب کے لیا۔ سیدہ فاطمہ حسن تے حسین نو تیار کیتا، آکھیا حسن تے حسین جاؤ اور اکاشا نہ کہو کہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر ہاں، اور جیڑا بدلہ بھی تساں حضور تو لینا ہے وہ ساتھو لے لو، ساڈے نانا نو کچھ نہ آکھو، ساڈے بابے نو کچھ نہ آکھو، اے ابن رسول نے نا، حسن اور حسین ابن رسول نے، حضور دے پتر نے۔ حضور فرمایا کلو سابابی و ناسابی منقطعون یوم القیامہ ما خلا سابابی و ناسابی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دے دیہاڑے ہر حسب ہر نسب مک جانا، کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی چودھرا نہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں، کوئی ذیلداریاں نہیں، کوئی سیاستدان نہیں، کوئی وڈ وڈیرا چودھری نہیں، کوئی افسر نہیں۔ فرمایا اوتھے اگر کام آئے گی تو میری نسبت کام آئے گی۔ میں نبی نے فرمایا اوتھے صرف میری نسبت کام آئے گی۔ کلو صحابی و ناسابی منقطعون یوم القیامہ ما خلا صحابی و ناسابی۔ فرمایا قیامت دے دیہاڑے ہر حسب ہر نسب مک جائے گا، اگر قیامت دے دیہاڑے کوئی حسب رہے گا فرمایا وہ بھی میرا ہوئے گا، کوئی نسب رہے گا وہ بھی میرا ہوئے گا۔ اگو کی فرمایا حدیث مکمل کر لاں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک رواج ہے، بابا جی بہ جاؤ تشریف رکھو، تواڈے کول شور ڈھیر ہے، گلاں تسی گھٹ سنتے ہو، دھیان ذرا ادھر رکھو تاکہ گل تمہیں سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا قیامت کے دیہاڑے ہر حسب ہر نسب ختم ہو جائے گا، اگر کوئی حسب رہے گا کوئی نسب رہے گا تو وہ میرا رہے گا۔ اگے کی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قانون ہے دنیا دا کہ ہر اولاد دی نسبت ان دے پیو تے دادے ال ہوندی ہے، فلانے دا پتر فلانے دا پوترا، یہی ہوندی نا گل ساڈے دنیا داری سسٹم وچ۔ آپ فرمایا دنیا دا نظام ہے ہر کسے دی نسبت ان دے پیو ال تے دادے ال ہوئے گی، فرمایا سوائے میری دھی فاطمہ دے، ما خلا ولد فاطمہ تو، فرمایا میری دھی فاطمہ دی اولاد تو بغیر، فرمایا میری دھی فاطمہ دی جڑی اولاد ہے، فرمایا انہاں دی نسبت بھی میرے ال ہوئے گی، انہاں دا پیو بھی میں، فإنی انا ابوہم وعصبتہم، فرمایا انہاں دا نسب بھی میں ہاں، انہاں دا پیو بھی میں ہاں۔ اس تو حضرت امام حسن اور حسین نو ابن رسول بھی آکھیا جاتا ہے کہ رسول دی اولاد، اللہ دے نبی دی اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد۔ ایسے تو حضرت ابن عطار نے آکھیا نا، حضرت فرید الدین عطار نے، حضرت فرید الدین عطار، ابن عطار ہور نے اور فرید الدین عطار ہور نے۔ ارے فرید الدین عطار وہ نے جنہ دے بارے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نو آندے نے اسی تے حالے عشق دے ایک کوچے چ پہنچے ہاں، فرمایا تے فرید الدین عطار وہ بندہ ہے جس عشق دے 7 شہراں دی سیر کیتی، او فرید الدین عطار آندے نے من آمن بی محمد، فرمایا جیڑا آل محمد تے ایمان لے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آیا، من آمن بی محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو من لیا، ایمان بھی لے آندا، لیکن جڑی آل اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی، فرمایا انہوں نہ منیا، فرمایا فلیس بمؤمن، فرمایا کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی مومن نہیں، کوئی تعلق نہیں مومن نہ۔ تو حضرت امام حسن اور حسین نو سیدہ فاطمہ نے کھلیا کہ جاؤ اور اکاشا ناکھو کہ جیڑا بدلہ لینا ہے وہ ساتھوں لے لو، ساڈے نانن تکلیف نہ دیو، بیماری دی حالت وچ نے۔ خیر حضرت امام حسن اور حسین گئے، آکھیا اکاشا کوئی بدلہ لینا ہے ساتھوں لے لے، ان دا بدلہ اسی دینے ہاں، پر ساڈے نانے نے کچھ نہ ہن چاہیے تے سی کہ حضور چپ رہندے، لیکن میرے نبی بولے، آکھیا حسن اور حسین نو خاموش ہو جاؤ، اے میرا تے اکاشا دا معاملہ ہے۔ حسن اور حسین بھی چپ ہو گئے، صحابہ ان پریشان، چھڑی آ گئی، سوٹی آ گئی، آپ فرمایا اے اکاشن پھدا دیو، سوٹی اکاشن پھدا دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اکاشا آ اپنا بدلہ لے لے، اکاشا نے سوٹی پھدی، صحابہ رون لگ پے، وہ منظر ویکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات، سوٹی اکاشا نے پھدی ہوئی، وہ اپنا بدلہ لین واسطے کہ جڑی سوٹی مینوں لگی سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آپ بدلہ لے لے، اکاشا بولیا آندا ہے انج نہیں یا رسول اللہ انج نہیں، جدو تساں مینوں سوٹی ماری آئی نا، تہاڈی سوٹی مینوں لگی آئی تے میں قمیض کوئی نہ ہی پائی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف ویکھو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتار دیتا، فرمایا ال ہن تے بدلہ پورا ہو جائے گا نا، اے انصاف ہے ساڈے پیغمبر دا، اے انصاف ہے ساڈے رسول دا، تے اسی کس پاسے ٹر پئے، اسی جتھے دا لگے اتھوں دا لینوں نہیں چاہتے، کوشش ہونی چاہیے کہ نہ لگے، انسان آ کتے غلطی بھی ہو جاندی، لیکن کوشش تے ہوے، گواڈیاں دا حق اسی نہیں دیندے، ساڈا ہمسایا بھوکا ستا پہ ہوندا، اساں کدی پتہ نہیں کیتا یار اندے کول کھان نو ہے یا نہیں ہے، اندے حالات کی نے، اسی قطع تعلقی عام ہو گئی، کدی پتر نال قطع تعلقی، کدی بہن نال قطع تعلقی، کدی بھرا نال قطع تعلقی، کدی رشتہ داراں نال قطع، ختم رشتے ہی ختم، آن جان ختم، اے سسٹم شروع ہو گیا۔ میرے نبی نے تے اس نو منع فرمایا، میرے نبی تے کدی کسی نال قطع تعلقی نہیں کیتی،
میرے نبی تے ابو لہب اسلام بھی قبول نہیں کیتا، میرے نبی اندر گھر دوبارہ یہ تبلیغ سے چلے گا. تو اللہ کی آندا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا تہاڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا ان قریب کہ تسی راضی ہو جاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا یا رسول اللہ اللہ تو راضی کرنا چاہتا ہے، تسی راضی کنج ہونا چاہتے ہو؟ کیوں کی فرمانے نے اللہم امتی امتی و بقا، میری امت دی بقا. میرے نبی دی یہ خواہش ہے کہ امت کیڑے راہ تے ٹر پے. امت نے وہ کام پھد لے جنہ تو نبی نے روکیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آکھیا کسے غریب دا حق نہ کھویا، کسے مظلوم نال ظلم نہ کریا، اسی ظلم نو ٹر پے. ساڈے تھلے کسی دا 100 آ جائے وہ کدی نہیں بخشیا، کسی دے 5 مرلے زمین دے آ جان وہ کدی نہیں بخشے. یار 5 مرلے تے آئے نے نا تھلے. ایک مائی آئی ضعیف، ایک جھونپڑی آئی چھوٹی جی، جانا اکلی راندی ہے، بزرگ آئی، سویرے جانا جنگل چو لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں، شامی آ کے اگ بال کے اپنا کھا پی لینا. اس ملک دا بادشاہ نکلیا، اس نے نا وہ جتھے جھونپڑی ہے اس دے نال ایک جگہ ویکھی، شکار تے نکلیا، اس نو جگہ پسند آئی. اس اپنے وزران آکھیا جدو میں اگلے سال شکار تے آواں نا ایتھے ایک بہترین جہا محل بنیا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے محل بنانا شروع کر دیتا. سال گزریا، سال بعد بادشاہ آیا، اس نے آ کے وہ محل ویکھیا، انہوں بڑا پسند آیا. محل تے چبارے تے چڑھیا. جب چبارے تے چڑھیا نا تو ویندا کہ نال ایک کٹیا بھی ہے، ایک جھونپڑی بھی ہے. اپنے وزیر نو ساتھ کہندا ہے کی ہے؟ یہ تے میرے جڑا محل ہے، میری کوٹھی ہے، ان دی خوبصورتی چ کمی دا باعث بن رہی ہے جڑی جھونپڑی. اے جھونپڑی میں نظر نہ آوے. انہیں وہ وزیر لگے، انہیں سپاہیاں نال لیا. وہ مائی جنگل اپنے لکڑی اکٹھی کرن گئی سی. وہ وزیراں نے تے سپاہیاں نے وہ جھونپڑی پٹ چھڈی. وہ جدو پٹ چھڈی نا تو وہ مائی واپس آئی. اس آ کے پتہ کی آکھیا، اس کوئی بادشاہ نال گل نہیں کیتی. اس ویکھیا نا جھونپڑی ڈٹھی پئی ہے، آسمان نال اس سر نو اٹھایا، آندا یا الہی جے میں ایتھے نہ آئی تو تے ایتھے ہی آئے نا، میرے مسکین نال ایڈا ظلم کیویں ہو گیا؟ میرے مسکین نال وہ غریب کول آ ہی ہوندی ہے، وہ اللہ کے التجا کر سکتا ہے. اسی نبی دی امت ہاں، ظلم نو چھڑ دئیے، اخلاق نو اپنا لئیے، اچھے اخلاق نال برتیے. یار ہس کے بولیے. اسی جن دے نال لالچ ہوندا ہے اون دے نال ہس کے بولنے ہاں. جہاں سانو پتہ ہوئے نا ماڑا ہے، سانو کھ فائدہ دین والا نہیں، انہوں اسی انج بولینے ہاں کہ جویں اے ساڈا کو 5 لاکھ دا ادھار دینا یا اسا سیری رکھیا ہے. تے جن دے نال لالچ ہوئے نا 50 روپیاں دا بھی، انہوں اسی انج متھے تے ہاتھ رکھ کے آنے سلام سا. ساڈا ایک طریقہ بن گیا. جس ایجنسی تو اسی تیل پوئنے ہاں نا، اسی اس نال بھی سونا بول لینے ہاں، اپنے بھرا نال اسی سونا نہیں بول سکتے. کدی تیل دے پیسے نہ ہوئے تو چلو 50 روپیاں دا ادھار ہی پا دے سی، اس تو ایجنسی آئے نال سونا بولنے ہاں نا. لیکن جیڑا ساڈی ماں اچو ساڈے پیو اچو جمیا ہویا سکے بھرا نال اسی سونا نہیں بول سکتے. اسی اپنے رشتہ داراں نال اچھا نہیں بول سکتے، اپنے ہمسایاں نال اچھا نہیں بول سکتے. قطع تعلقی عام ہو گئی. جائیداد پیچھے تعلق ختم ہو رہے ہیں، کدی بہن نال، کدی برا نال، کدی پیو نال، کدی ماں نال، کدی پتر نال، کدی دھی نال. اکثر تسی ویکھو گے برا اج کل بہناں چھڈی بیٹھے یار کہ کسے طریقے جداد نہ منگے. تے جے کوئی بیچاری جداد منگ پوے اپنا حصہ تو انہوں برا آندا کہ بھائی ہن تیرا میرا مرن جون مک گیا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. انہوں اللہ حق دیتا ہے، جہاں اللہ حق دیتا ہے اندر کولو کیویں تسی روک سکتے ہو؟ اندر حق ہے انہوں لینا چاہیے. حالات یہ ہوئے پے، تھک تے نہ ہو پے نا. دروشی باوازے بلا امام شمس الدین زابی کتاب الکبائر لکھ دینے، آپ فرمانے نے کہ ایک بندہ بڑا امیر آ، وہ حج تے نکل پیا، حج تے گیا، پیسہ بڑا آس کول، سونا چاندی. ہوں سمجھ نہ آئے کہ میں حج تے چلا گیا، ہوں میں پیسے رکھاواں کندے کو.
آئی تو تسی آئی تے یا عمرے تے جاؤ گے تو اتنے باقاعدہ لاکر بنے ہوئے، اس ٹائم لاکر نہیں سن، پیسے کتنے رکھا؟ انہوں پتہ لگا کہ ایک نا بہت اچھا بندہ ہے عطار، اور بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار، روزے رکھدا ہے، حجاں ادا کردا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے۔ آپ نو اس شخص نے ایک مشورہ دیتا، شیخ نے، شیخ مکہ نے، کہ یار تو یہ جڑا مال ہے نا یہ فلانے بندے کو رکھا دے، تیرے مال وچ کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ وہ بندہ جڑا امیر سی، رئیس سی، وہ اس عطار کو چلا گیا، ان جا کے وہ آندا کہ یارا میرا مال ہے تو رکھ لے، جدوں میں حج ادا کراں گا میں تیرے کو لے لاں گا۔ اس نے لے لیا، رکھ لیا۔ اس شخص نے، رئیس نے، جڑا امیر بندہ سی، اس اپنی حج ادا کیتی، حج ادا کرن تو بعد وہ واپس آیا، اس بندے دے گھر گیا کہ میں اپنا پیسے لے آواں، مال لے آواں۔ جدوں پہنچیا، دستک دیتی، اگوں دا بیٹا نکلیا، اس نے کہا یار میں فلاں عطار نو ملنا ہے۔ اس نے بیٹے آکھیا میرا والد تے فوت ہو گیا، میں اندا بیٹا۔ اس آکھیا بیٹا میں اندے کول کو پیسے رکھے سن، جائیداد رکھی سی، انہیں دا میرا جھولا سی، انہیں دا صندوق سی، یا جو سامان بھی ہوندا سی، اس نشانی دیتی۔ اندے پتر آکھیا میں تے پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں اس کتھے رکھیا ہے۔ وہ جدوں بھی انہوں کوئی مال دے جاندا سی امانت دا، وہ ساڈے تو بھی لکا کے رکھدا تاکہ سن بھی نہ پتہ لگے۔ خیر وہ رئیس جڑا ہے پیسہ بڑا زیادہ سی، وہ پریشانی دے عالم وچ واپس آ گیا۔ وہ جڑے شیخ مکہ سن نا، امام مکہ، انہاں کول گیا، ان جا کے آندا یار تو مینوں اس بندے کول گلیا، اس عطار کول، کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، امانت دار بندہ ہے، لیکن وہ بندے دی سمجھ ہی نہیں آتی بھی وہ تو فوت ہو گیا، ان دی جائیداد دی کو نہیں پتہ کہ امانتہ رکھ کتھے گیا ہے، کوئی طریقہ۔ اس شیخ مکہ نے طریقہ دسیا، اس کیا انج کری، جدو ادھی رات ہوئے نا، زمزم دے کنویں تے آ جائی، اوتھے آ کے اس عطار دا نام پکاری، ایک واری، دو واری، ترے واری، جے او بندہ جنت وچ ہویا تے تینوں جواب ضرور دے گا۔ ہن وہ بندہ چلا گیا، رئیس جڑا امیر زیادہ سی، پیسہ زیادہ سی، چھڑ نہ سکدا، جے ادھی رات ہوئی وہ اوتھے کنویں تے چلا گیا، زمزم دے تے اوتھے جا کے اس آواز دیتی، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اگو جواب نہ آیا، ایک واری، دو واری، تین واری، پریشانی دے عالم وچ واپس آ گیا کہ یار ایڈا متقی، ایڈا پرہیزگار، اندا مطلب ہے جے کنویں چ آواز دیتیاں جواب نہیں آیا، وہ جنت وچ کوئی نہیں۔ واپس آیا، آ کے شیخ مکہ نے آندا ہے کہ میں زمزم دے کنویں تے ترے واری آوازاں دتیاں، کوئی جواب نہیں آیا۔ شیخ مکہ نے آکھیا کہ اندا مطلب ہے وہ جنت وچ کوئی نہیں۔ شیخ مکہ سر پھد کے بہ گیا کہ یہ کی ہو گیا، تے ایڈا پرہیزگار آ، ایڈا نمازی آ، ایڈا متقی آ، جے اے جنت وچ نہیں، اندا مطلب ہے دوزخ وچ۔ شیخ مکہ نے آکھیا یار پیسہ تیرا ڈھیر ہے، ہن انج کر کہ تو یمن چلا جا، اوتھے فلاں نامی کنویں، اوتھے جا کے انج ادھی راتی آواز دیویں، اے کنواں زمزم جنت وچ نکلدا ہے تے او یمن والا کنواں دوزخ وچ نکلدا ہے۔ جے او عطار جن دے کول تو امانت رکھائی ہے وہ دوزخ وچ ہویا تے تینوں جواب ضرور دے گا۔ چلا گیا اوتھے، جدو اوتھے گیا نا راتی، ادھی راتی جا کے آواز اس دتی، نہ لیا اس عطار دا، جویں نہ لیا اگو جواب آ گیا۔ او رئیس نے اپنا مال پوچھا کہ ہاں بھائی دس میرا مال کتھے رکھی، اس امانت دار جڑا مر گیا دوزخ وچ بیٹھا ہے، اس دسیا یار تیرا مال فلانی جگہ تے پیا ہے، ایڈا ایماندار بندہ تے ہے دوزخ وچ۔ اس جدو جواب دیتا تیرا مال فلانی جگہ تے، ان دا معاملہ حل ہو گیا رئیس دا۔ رئیس نے ایک سوال اور کیتا، اس آکھیا یار ایک سوال میرا ہو رہے تیرے تھے، میں تیرے تو ایک گل پوچھنا چاہنا۔ اس کہا پوچھ۔ اس کہا یار سنیا تو بڑا ایماندار ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، حجاں بھی تو بڑیاں پڑھیاں نے، جھوٹ بھی تو نہیں بولتا، تیرے کو لوگ کروڑاں دی لکھاں دی امانت رکھا جاندے، تو خیانت بھی نہیں کرتا، گل سمجھ نہیں آندی پئی، نماز تو چھڈی نہیں، روزہ تو چھڈیا نہیں، تو دوزخ وچ کیویں آیا؟
تو تے جنت وچ ہونا چاہیے. اس عطار نے جواب دیتا سکے گل تیری صحیح ہے, میں نمازاں بھی نہیں چھڈیاں, میں روزے بھی نہیں چھڈے, میں قرآن بھی بڑا پڑھدا, حج بھی ادا کیتی ہے, روزے بھی رکھے نے, زکات بھی دیتی ہے. گل ایک اور معاملہ بن گیا, میرے کو ایک بہن آئی, میرا والد فوت ہو گیا, والدہ فوت ہو گئی, یتیم آئی, ہائی معذور. جدو وہ معذور بہن میرے کو آندی سی نا, تو میں نے بڑی پریشانی ہوندی آئی. میں اس تو اپنا رشتے ہی توڑ دیتا. جدو میں رشتہ توڑیا, اس رشتے توڑن دی وجہ تو مینوں دوزخ وچ گل دیتا. اسی اج قطع تعلقیاں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات تے. کوئی بیچارہ رشتہ نہیں دیندا, اون دے ال قرآن چا لینے, چل بھائی قرآن لے کے اون دے گھر پڑ جانے, آ لے قرآن تیرے ال میلہ لے آیا. قرآن میلے واسطے آیا, قرآن نازل اللہ نے میلے واسطے کیتا کہ چل بھائی جیڑا نہ مندا ہوے اون دے ال قرآن میلہ لے جاؤ. اللہ فرماندا ہے قرآن تے متقین واسطے ہدایت ہے, ھدی للمتقین, اے تے پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے, تے ہدایت واسطے آیا. اسی اونوں میلے واسطے ٹور لے, تے پھر جے کوئی بیچارہ نہ مننے میلہ, اسی اون تے فتوا لا چھڑنے کافر ہے, مڑ اون دے نال رشتہ توڑ دینا. اس سان رشتہ نہیں دیتا. اپنے دلاں نوں کھلا کرو, جو حضور نے راہ دسیا اون دے تے چلیے, اپنے دلاں نرم کریے, ایک دوسرے واسطے کشادہ کریے, اخلاق اچھا رکھیے. اگر کوئی بندہ ساڈی گل نہیں بھی مندا, پھر بھی اودے نال قطع تعلق ہی نہ کرو, کوئی گل نہیں تو مان رہا ٹھیک ہے, اخلاق اچھا رکھو. یہ بھی چھڑ دیو. قرآن جڑے میں بڑی معذرت نال ریکویسٹ کر رہا, بڑا زیادہ عام ہو گیا. اج جڑا رشتہ نہ دے اون دے ال بھی قرآن میلہ واگا سے تیرے ال قرآن میرا لے آندا. قرآن اس تو آیا میلیاں واسطے, تیرے کول پڑھیندا نہیں, تو میلے واسطے شروع کر دے. پہلے تو 10 دیہڑی چ پڑھدا کنا ہے قرآن, مڑ تے تیرے میلے دی بھی سمجھ آوے. اگلے دی بچی, اگلے دا بچہ ان کی مرضی کردا ہے نہیں کردا. اگلا آج کوئی بیچاری بچی آ جاوے برا دے بوئے تے کہ یار میرا پیو مر گیا تے ان دی جداد چوندی چو برا کو کچھ نہیں مانگ رہی کہ تو جو کمایا وہ تیرا, میرے پیو 5 کلے بوئیں چھڑ گیا اندے چ جیڑا میرا حصے میں چا دے. برا کو لتر لا لینا ہوندا تیری ایسی دتا سی, تیری میری مک گئی, جے تو میتھوں لینا نا کلا ڈیڑھ جیڑا بندا تیرے نال میں سلام چھڑ دینا. اس تو دین لائیے, جویں نبی راضی ہے اسی بھی اون چلیے. اللہ آندا ہے نا کہ میں اپنے نبی راضی کرنا ہے, تے نبی آندا ہے کہ میری رضا انج ہے کہ میری امت اوکھی نہ ہوے, تے پھر امت دا بھی کام ہے کہ نبی راضی کرے. جویں نبی خوش ہون جیسی بھی رویے, انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا. اسی بھی جویں حضور آکھن اونج رویے, جویں او خوش اسی اونج رویے, اور ساڈیاں زندگیاں بدل جان گیاں, ساڈیاں زندگیاں بہتر ہو جان گیاں. اسی اج اسلام دے مطابق رہنا شروع کر دئیے, ساڈیاں زندگیاں بہترین بن جان گیاں. اساں کی کیتا, اساں اپنا معیار بنا لیا کار نو, کوٹھی نو, جائیداد نو, پیسے نو. اسلام آندا ہے کوئی معیار نہیں, میں نبی فرمایا کوئی معیار نہیں. ایک ہی معیار ہے, جائیداد معیار ہے انسان دی انسانیت دا. اج جس کول پیسہ ہوے آندے بڑا بندہ ہے, بڑا بندہ ہے, بھاویں اون دے چ انسانیت صفر بٹا صفر ہو, پلے کھ نہ ہو, کردار ہوندا کسے کھاتے دا نہ ہوے, منہوں بولے جھوٹ بولے, وعدہ کرے کوڑا کرے, کھاوے حرام کھاوے, جیلے ویکھو قرآن دی کوڑیاں قسماں چیندا رہے, بھاویں اونج او 100 کلے دا مالک ہوے. اسی نے بندہ بڑا ہے, ان دی بندیائی پیسے نال ہے, پیسہ ختم پھر کی بنے گا نہیں. میں نبی فرمایا الغنا غنا نفس, میں نبی فرمایا امیر ہو نہیں ہوندا جن دے کول پیسہ ڈھیر ہوے, فرمایا امیر ہوئے جن دا دل امیر ہے. کہیں ویکھو گے شہراں وچ یا پنڈی بھی جاؤ گے تو ویکھو گے کئی بڑے امیر کبیر بندے ہوندے, کروڑ پتی ہوندے, تو منگتا آ جاوے گڈی اگے ہاتھ چا کرے 100 چھڈ کے روپیہ دے کے راضی نہیں, تو کئی ماڑے مزدوری کر کے سکوٹر تے ہٹدے پے ہوندے, 10 مڑ بھی بوجھ چ کڈ کے دے چھڈدے. امیر ہون دا سخی, جن تسی سخی آندے ہو, سخی دا تعلق پیسے نال نہیں, سخی دا تعلق دل نال. تو اس واسطے برائے کرم اپنے دلاں نو کشادہ کرو لوگاں واسطے, اسلام نو سمجھیے, دین نو سمجھیے. دین سان کیڑا راہ دسدا ہے, دین سان بھائی چارے دا دسدا ہے, اخوت دا دسدا ہے, دوستی دا دسدا ہے, ایک دوجی دیاں
جہاں غلطیاں نے انہوں درگزر کرن دا دستا ہے. کسی کو غلطی ہوگی بوئے تے آ گئے یار مینوں معاف کر, ان معاف کر, کوئی گل نہیں, اللہ واسطے, اللہ دی رضا واسطے. کوئی بوئے تے آ جاتا یار میتھوں غلطی ہو گئی, آ تے گیا نا یار, رب تو وڈا ہے, تو رب آندا ہے غلطی کیتی آ میرے کو, میں معاف کرنا. ایک واری آ, دو واری آ, 10 واری آ, 20 واری آ, لکھ واری آ, غلطی کر کے آ صحیح میرے دروازے تے, میں معاف کر دیا. وہ تو دروازہ ہی انج دا ہے جہاں بند ہوندے ہی نہیں. حضرت حسن بصری ایک دن تقریر کرتے پے جمعے دی, تے تقریر کردے آخیا لوگو اللہ دے بوئے نو کھڑکاؤ, اللہ بوہا ضرور کھول سی. اللہ دا دروازہ کھٹکھٹاؤ, اللہ دروازہ ضرور کھولے گا. باہر ایک بی بی سن دی پئی, ماڑی جی مائی آئی, وہ اندر وڑے آئی مسجد. اس آخیا حسن بصری ایک گل میں بھی کرنی ہے. آ فرمایا کر. اس آخیا حسن بصری تو آخیا ہے کہ اللہ دے بوئے نے کھڑکاؤ, اللہ بوہا ضرور کھول سی. اے دس اللہ دا بوہا کدی بند بھی ہویا جن کھڑکین دی لوڑ؟ اللہ دا دروازہ ہی ہر وقت کھلا ہے نا. وہ جدو اللہ ساڈیاں گناہاں معاف کر دیندا ہے, ساڈیاں غلطیاں نو تے پردہ پا لیندا ہے, وہ ایڈا غفور الرحیم ہے, تے پھر اینا ایک تے سانوں بھی چاہیے کہ ساڈے بوئے تے آ جاوے تو انہوں معاف کر چھڑیے, ان دی گل نو درگزر کر جائیے. تو اللہ کی فرماندا ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی, سونیا تینوں اینا عطا کراں گا, ان قریب اینا دے چھڈاں گا کہ تو راضی ہو جائے, تو خوش ہو جائے گا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری خوشی تے ہے ہی ہے کہ میری امت دی شفاعت ہو جائے, میری امت بخشی جائے, میری امت جنت میں داخل ہو جائے. حضور اس وقت تک غالباً ابن عباس دی روایت ہے, آپ فرمانے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادن تک خوش نہیں ہون گے, حضور اس وقت تک خوش نہیں ہون گے جدن تک انہاں دا ہر امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. حضور خوش ہی ادن ہون گے جدو تمام امتی جنت میں داخل ہو جائے. تو امتیاں نے بھی تو چاہیے نا کہ نبی اینا کرے تو امتی نبی واسطے کھ نہ کرے. اللہ کدی ساڈے کول مال آپ بھی ڈائریکٹ لیا, اللہ آندا ہے میرا حصہ دینا جے کسی ماڑے دے چھڈو, مینوں کوئی شاید دینا چاہتے ہو, کوئی غریب لبدا جے پنڈ وچ مسکین لبدا جے ان دی تلی تے رکھ دیو, کسی یتیم دی بچی دی شادی ہونے والی ہے انہوں دے چھڈو, کوئی غریب دے گھر فوتگی ہو گئی انہوں کفن لے کے دے چھڈو, پتہ نہیں ہوندے کفن دے بھی پیسے ہیں یا نہیں ہیں. کسی دی بچی دی شادی ہوندی پئی ہے, پتہ کرو پتہ نہیں ہوندے کول بچی نوں ٹورن جوگے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تے انہاں گلاں تے خوش ہوندا ہے. تو اللہ تعالیٰ تہانوں تے مینوں توفیق عطا فرمائے کہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو خوش کریے, اللہ نو خوش کریے, اللہ اور ان دے نبی دے راہ تے چلیے, جو انہاں دے احکامات نے انہاں دی اطاعت کریے اور اطاعت گزار بندیاں وچ بن جائیے. دسنا آکھنا کم ہے ساڈا, دسیا خوب ادائیں, نیت برکت تہاڈی لوکو, عمل کرو یا نہیں, تے میں چوکیدار رسول اللہ دا, تے گھر گھر دیواں ہوکا, غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا, وما علینا الا البلاغ.